Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum, and welcome again to the second day of 4th Islamabad Literature Festival. Our first session is Chehre, in which Hamid Shahid will be in conversation with Masood Mufti. Hamid Shahid is an Urdu fiction writer and literacy critic. His first writings were published while he was still at school, and his first book, Pekar-e-Jamal, was published when he was a university student. Shahid's first collection of short stories was Band Aankhon Se Pare, followed by Janam Jahannam, Margzar, Admi, and his novel Mitti Adam Khati Hai. In addition, he has authored books on literary criticisms, that is Adabi Tanaziyat, Urdu Afsana, Surat aur Mana, کہانی اور یوسا سے معاملہ، سعادت حسن منٹو، جادوئی حقیقت نگاری اور آج کا افسانہ. His latest work, titled راشد میرا جی فیض نایاب ہیں ہم, was one of the book nominated for 5th UBL Literary Excellence Award. Over to Shahid Hamid صاحب. Thank you. اب مجھے یہ خوشگوار فریضہ سر انجام دینا ہے کہ ایک ایسی جنریشن کے ایک بہت بڑے شخص کے ساتھ آپ کی ملاقات کراؤں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جا رہی ہے. یہ وہ جنریشن تھی جو اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے تہذیب کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ اب ایک رشتوں میں جڑی ہوئی تھی. مسعود مفتی، انہوں نے اپنی زندگی کا جو عملی آغاز ہے وہ سلور سرونٹ کے طور پہ کیا، پھر لکھنا شروع کیا تو فکشن کی طرف آ گئے اور خوب لکھا. 71 میں جب ہم تقسیم ہو رہے تھے تو یہ وہاں موجود تھے اور اس کا چشمدید نظارہ کر رہے تھے. پھر یہ وہاں جا کے جنگی قیدی بن گئے اور جو دکھ وہاں انہوں نے اٹھائے انہیں اپنے چہرے میں تلاش کرتے رہے. یہ اپنا چہرہ میری مراد اپنی قوم کا چہرہ بھی ہے، اپنے لوگوں کا چہرہ بھی ہے، اپنے ملک کا چہرہ بھی ہے. سو چہرہ ان کا ایک بنیادی حوالہ بن جاتا ہے. ہم پہلا سوال میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا مسعود مفتی صاحب کہ لاہور میں آپ تھے، ڈپٹی کمشنر تھے. ایک وقت آیا آپ کو کہا گیا کہ آپ جائیے مشرقی پاکستان اور وہاں آپ نے تعلیم کا محکمہ سدھارنا تھا، لیکن آپ کے دل میں دہشت بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ معاملہ کیا تھا؟ دہشت سے مراد میں نہیں سمجھا جی. اس لیے کہ جب آپ جہاز میں بیٹھے جی تو پچھلی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے تھے جی اور لوگوں میں گھلنے ملنے کے بجائے جی بہت سارے وسوسے آپ کے دل کو گھیرے ہوئے تھے. جی جی وہ قصہ یہ ہے کہ آپ کو اس زمانے کے حالات کا اندازہ نہیں ہے. جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے بھی میرا خیال ہے میں 1-2 چہرے ہی ایسے دیکھ سکتا ہوں جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوگا کہ جس وقت مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے آثار زیادہ ابھرنے لگے تو اس وقت ملک کی کیا حالت تھی. اور سول وار جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی اور اس سول وار میں حالات اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا ارادے ہیں، باہر والے کیا کر رہے ہیں، اندر والے کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، ہماری سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں اور جو دوسرے ہمارے ہمسایوں کی حکومتیں اور ان کی سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں. ایک عجیب قسم کی الجھن اور گنجلک تھا اور جو چاروں طرف چھایا ہوا تھا. اور ایسے وقت میں جب مجھے آرڈر ملے کہ آپ لوگ فوری طور پہ وہاں جائیں تو صورتحال یہ تھی کہ اکثر لوگ اس انداز میں ہمیں ملنے آتے تھے کہ آپ نے واپس تو آنا نہیں، اب تو
یعنی اس وقت جو ملنے کا انداز تھا اسی میں تعزیت نمایاں تھی اور اس لیے اتنے وہ ہنگامے میں جب ہم چلے تو وہ چلنا جو تھا، اب میں مثلاً آپ کو بتاؤں، میں جب پہنچا وہاں ایئرپورٹ کے اوپر تو سول ڈیفنس جو ہوتا ہے اس کا بھی میرے پاس چارج تھا، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہاں اتنے لوگوں کو لائن اپ سول ڈیفنس کی طرف سے کر دیا گیا خدا حافظ کہنے کے لیے. تو وہ ایک اس کی عجیب قسم کا ہڑبونگ اور ہجوم تھا، تو جس میں سے آدمی جب جہاز میں پہنچتا ہے تو کم از کم یہ سکون چاہتا ہے کہ پچھلے کتنے دنوں کے جس ہیجان سے میں گزر رہا تھا اس میں مجھے کوئی اگلا ہیجان تو جا کے وہاں دیکھا جائے گا، لیکن جو پچھلا ہیجان تھا اس سے بھی نجات حاصل کرنے کی ضرورت تھی. اس کو خوف آپ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ ٹرنکولیٹی کہہ سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو یکجا کرنے کی ایک کوشش تھی، اپنے اعصاب کو یکجا کرنے کی کوشش تھی. 23 مارچ کو آپ پہنچے تھے مشرقی پاکستان؟ نہیں جی، ہاں 25 مارچ کو تو وہاں ایکشن ہوا تھا، ہم لوگ اپریل میں پہنچے تھے. اپریل میں پہنچے تھے. ایکشن کے بعد یہاں سے تقریباً 30 کے قریب سرکاری افسران کو وہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا مختلف محکموں کے. جی جی. تو میں بھی انہی میں سے ایک تھا، اور ہمیں ہنگامی آرڈر ملے تھے کہ فوراً پہنچو وہاں. اور وہاں تعیناتی آپ کو جا کے ملے گی، اور ہم وہاں پہنچ گئے تھے. اچھا، یہ جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ ایک تاریخ ہے جو افسانوں کی صورت میں، جو ڈائریوں کی صورت میں، جو رپورتاج کی صورت میں مسعود مفتی صاحب نے اپنی کتابوں میں محفوظ کر دی. اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی درد دل سے لکھی گئی ہے، اور ایسے ایسے چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھایا گیا ہے جو بظاہر ہمیں فوری طور پہ ان کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا، یا جو کچھ اخباروں میں آ رہا ہے یا جو کچھ ہمیں بتایا جاتا رہا ہے ویسا نہیں. تو جب آپ وہاں گئے تھے تو کیا آپ کو اندازہ تھا کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا تھا ادھر وہاں ویسا ہی تھا؟ آپ نے بڑا صحیح لیکن مشکل سوال پوچھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں یہاں بتایا جا رہا تھا وہ بالکل جھوٹ اور غلط تھا. اس لیے جب ہم وہاں پہنچے تو ہر چیز ہمارے لیے ایک سرپرائز تھی جی. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہیں پلیزنٹ بھی تھی، ہر طرف سے وہ یعنی کالے بادلوں والی سرپرائز تھی، لیکن سلور لائننگ ایک تھی. ان کالے بادلوں کی جو سلور لائننگ تھی وہ یہی تھی کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں احساس ہونے لگا کہ وہاں تو ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے مغربی پاکستان میں کہ مشرقی پاکستان کے لوگ آپ کے خلاف ہیں اور آپ سے علیحدگی چاہتے ہیں. لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ علیحدگی نہیں چاہتے، بلکہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سے مراد مغربی پاکستان کی طرف، کہ ہم کسی طریقے سے ملک کو ٹوٹنے سے بچا لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ شیخ مجیب الرحمان کو جو ووٹ ملے تھے اس سے تاثر یہ، ان کو 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں انہوں نے جیت لی تھیں عوامی لیگ نے. اور یہاں امپریشن یہ دیا جا رہا تھا کہ سارے لوگ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجیب الرحمان کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کی تعداد بہت کم تھی. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. زیادہ تر ہندوؤں نے انڈیا کے کہنے پہ ان کو ووٹ دیا تھا، اور مسلمانوں نے جو ووٹ ڈالے تھے وہ رجسٹرڈ ووٹس مسلمانوں کے تھے، اس کا صرف 27% ہی تھے. یعنی مشرقی پاکستان کی صرف 27% مسلم آبادی جو تھی وہ چاہتی کہ یہ علیحدہ ہو، لیکن یہاں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ 100% آبادی ہم سے علیحدگی چاہتی ہے. اور پھر وہ جو 8-10 مہینے جو مجھے وہاں کام کرنے کا موقع ملا، کہ جنگ تو دسمبر میں آئی، اور اس عرصے میں جو ہمارا انٹریکشن آتا تھا بنگالیوں کے ساتھ، بہت پکے محب وطن پاکستانی تھے. وہ پاکستان سے وہ علیحدہ بالکل نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ پاکستان، چونکہ ہم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے، ہمیں وہ تاریخ ہماری جو ہے کالجوں میں اس طریقے سے پڑھائی نہیں جاتی جس طریقے پڑھائی جانی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بنانے کی موومنٹ
اصولی طور پہ وہاں شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو پاکستان ریزولوشن تھا وہ بھی فضل حق نے پیش کیا، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے ساری موومنٹ میں وہ ہمیشہ ہراول دستے کا کام دیتے رہے، اور وہ بالکل نہیں چاہتے، بلکہ میں تو آپ سے یہ کہوں کہ دسمبر کے مہینے میں جب جنگ ہمارے سر پہ منڈلا رہی تھی اور یہاں یہ خیال تھا کہ شیخ مجیب الرحمان 7 دسمبر کو علیحدگی کا اعلان کرنے لگے ہیں، تو اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان نے وہاں کے جی او سی خادم حسین راجہ کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ مجھے اریسٹ کر لو، اس لیے کہ مجھے اوپر بہت پریشر ڈال رہے ہیں کہ میں علیحدگی کا اعلان کروں، اور میں نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی شیخ مجیب جو تھا وہ بھی آخر وقت تک نہیں چاہتا تھا، وہ اس کے اوپر پریشر جو تھا ہندوستان کی طرف سے، اس کے چند لوگوں کی طرف سے ڈالا جا رہا تھا، تو یہ اس قسم کی کوتاہیاں تھیں۔ اگر اس وقت شیخ مجیب الرحمان کو اریسٹ کر لیا جاتا جس طرح اس نے خود درخواست کی تھی تو پاکستان بچ سکتا تھا۔ بعد میں آپ نے کیا، اور جب وہ آپ کے پاس اتنا عرصہ زیر حراست رہا، آپ نے اس سے کوئی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی چیز حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے لکھی ہے۔ یہ آپ نے ایک 98 صفحے پہ بالکل الگ سے اپنی کتاب چہرے مہرے میں ایک باکس میں ایک عبارت لکھی ہے، میں اسے پڑھ دیتا ہوں۔ دوست ممالک کے انتباہ کے باوجود جس بے حسی اور لاپرواہی سے ہندوستانی خطرے کو دانستہ نظر انداز کیا گیا تھا، اس پر ہم حیرت میں ڈوبے رہ جاتے ہیں۔ شاید وہ فوجی حکومت کی اصل نیت کا غماز تھا کہ اگر مشرقی پاکستان مستقل طور پر اطاعت گزار نہیں بنتا تو بہتر یہی ہے کہ ہم خود ہی اس صوبے سے نجات حاصل کر لیں، تاکہ پھر مغربی پاکستان کے تن آسان سیاستدانوں پر بلا خوف و خطر ہماری حکومت جاری رہ سکے۔ تو یہ تو بڑی شدید ایک نقطہ نظر ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جا کے بعد میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا حصہ بھی بنا۔ جی نہیں جی، یہ نقطہ نظر جو تھا، یہ جب وہاں تھے اپریل سے لے کے دسمبر تک، تو یہ نقطہ نظر آہستہ آہستہ ابھر کے ہمارے ذہن میں ابھر رہا تھا، اور اس کے بعد یہ جو آپ نے ترجمہ پڑھا ہے میری کتاب میں، یہ دراصل حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ٹرانسلیشن ہے، اور یہ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی پوری جو انکوائری تھی، جس میں 200 سے زیادہ انہوں نے گواہ لیے تھے، موقع کو دیکھا تھا، اور ہر طریقے سے، ہر ممکن طریقے سے اس نے جانچ کی تھی، یہ ان کا کنکلوژن ہے، پکا کنکلوژن ہے کہ اس وقت کی حکومت کا یہ نقطہ نظر یہ تھا، یعنی وہ فوجی حکومت کی بات کر رہے ہیں، کہ اگر مشرقی پاکستان ہمارے انگوٹھے تلے نہیں رہتا تو بہتر ہے اس سے جان چھڑا لی جائے۔ دراصل یہ فوجی حکومت کو اکیلا کہنا غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک محور ڈیولپ ہو گیا تھا جس میں ملٹری ڈکٹیٹر اور وڈیرے یہ دونوں محسوس کرتے تھے کہ مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کے اندر سیاسی بصیرت بھی زیادہ ہے، سیاسی شعور بھی زیادہ ہے، وہ اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں اور مستقل اٹھاتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہیں یہ احساس ہے کہ یہ ہمارے خلاف یہ آواز اٹھتی رہے گی، تو انہوں نے اس کا فیصلہ کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا چند جملے بتاتا ہوں ضرور، جو اس نقطۂ نظر یہ پھر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا حصہ ہیں جی۔ مشرقی پاکستان، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا کنکلوژن ہے۔ مشرقی پاکستانی یہ شکایت کرنے لگے کہ مغربی پاکستانی بالعموم اور ان کی فوج بالخصوص ان کا استحصال کر رہی ہے۔ یہ تاثر بھی زور پکڑنے لگا کہ جرنیلوں نے 1958 میں صرف اسی وجہ سے فوجی انقلاب برپا کیا تھا کہ جمہوری طرز حکومت میں کسی دن ان پر بنگالی بھی حکومت کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ فوجی حکومت دھیرے دھیرے نو آبادیاتی راج کی علامت بنتی گئی، جو مشرقی پاکستان کو ملکی امور سے بے دخل کر کے
صرف مغربی پاکستان کی کالونی بنانا چاہتے تھے. یہ تاثر پیدا ہوا اس زمانے میں جب ایک کے بعد دوسرا ملیٹری ڈکٹیٹر آیا اور انہوں نے ان کو ضرورت پڑی کہ وڈیروں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی لیجیٹیمیسی قائم کریں. تو یہ جو ایک محور ڈیولپ ہو گیا صدر ایوب کے وقت وڈیروں کے ساتھ، تو اس محور کی وجہ کی یہ سوچ تھی جس کا حمود الرحمن کمیشن نے مینشن کیا ہے کہ مشرقی پاکستان سے اگر وہ ہمارے انگوٹھے تلے نہیں رہتے تو ان سے جان چھڑا لینی چاہیے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہوئے، بلکہ ہمارا یہ جو محور تھا اس نے ان کو زبردستی علیحدگی کی طرف بھیجا تھا، اور یہ میں اپنی ساری کتابوں میں لکھتا رہا ہوں. اور لیکن آپ نے جسٹ ایک منٹ جی، اور میں تو کتابوں میں لکھ رہا تھا اس وقت ان مشاہدات کی بنیاد پہ جو میں نے وہاں کیے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ حمود الرحمن کمیشن جو ہے وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچا جس پہ ہم وہاں پہنچ چکے تھے. لیکن جب حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ 1974 میں گورنمنٹ کو پیش کی گئی تو اس کے بعد 26 برس تک یہ رپورٹ دفنا دی گئی اور اس کو ظاہر نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد 2000 میں جب پہلی دفعہ ہندوستان میں کچھ لیک ہو کے اخبارات میں آنا لگی تو تب اس کو نکالا گیا اور مجھے ملی اور میں اس کا ٹرانسلیشن کی. جی بالکل آپ نے دوست کہا کہ یہ 26 سال پہلے یا ہمارے ہاں کچھ احتساب کا سلسلہ ہوتا جو نمائشی نہ ہوتا تو بہت سارے مسائل پہ قابو پایا جا سکتا تھا. اچھا، لیکن ایک سوال میرا ذہن میں یہ بار بار آ رہا ہے کہ آپ نے ایک مختلف جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں جو بنگالی تھے اردو سپیکنگ، یا وہ لوگ تھے جو یہاں سے ادھر گئے ہوئے تھے، یا جو بہاری تھے، ان کا قتل عام بھی ہو رہا تھا اور مسلسل ہو رہا تھا. تو اگر وہ آزادی نہیں چاہتے تھے تو یہ جو وائلنس ہے جس میں بالکل لوگ مارے جا رہے ہیں اور جو بھی ہمدردیاں جن کی پاکستان کے حصے کے ساتھ ہیں، تو وہ آپ اس کو کیسے دونوں کو جی اس کو میں لنک اپ کریں گے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی جی. آپ کے ہاں بازار میں ہڑتال کی کال ہوتی ہے، لوگ دکانیں بند کرنا نہیں چاہتے. چند گنڈے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے دکانیں کھولی تو ہم آگ لگا دیں گے. اگر گورنمنٹ ان گنڈوں کا تدارک کرے، ان کو نکیل ڈالے تو ہڑتال نہیں ہوگی. لیکن جب گورنمنٹ ان کو روکتی نہیں ہے اور ان گنڈوں کو ہیلپ کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر ہر دکان بند ہو جاتی ہے. اس وقت بھی یہی ہوا جو آپ نے کہا. پہلی بات تو یہ کہ سول وار تھی. اس سول وار میں کچھ لوگ جو تھے وہ علیحدگی چاہتے تھے، اس میں خاص طور پہ جو ہندو ایلیمنٹ تھا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ایلیمنٹ کی جو ان کے زیر اثر تھے، یا اپنی اپنی مسلطیں ہوتی ہیں، یا یہ ہے بعض لوگ بلیو ہی نہیں کرتے تھے پارٹیشن میں. اب جب ان کو کھلی چھٹی مل گئی اور اس کے ساتھ ہندوستان کی طرف سے نہ صرف مفتی بہنی بلکہ سفید کپڑوں میں ان کے فوجی بھی وہاں آ گئے، تو یہ قتل عام وغیرہ کی لمبی داستانیں ہیں، اس میں وہ لوگ شامل ہوتے تھے. بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے اس زمانے میں، جس زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، 25 مارچ سے پہلے جو قتل عام بہاریوں کا ہوا اور دوسروں کا ہوا، مثلا میں وہ علاقہ دیکھنے گیا، میمن سنگھ کا علاقہ. میمن سنگھ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو دکانوں میں بورڈ لگے ہوتے تھے ان کے اوپر کسی پہ لکھا ہوتا تھا میمن سنگھ اور کسی کے اوپر مومن شاہی لکھا ہوتا تھا. جو ہندو تھے وہ میمن سنگھ لکھتے تھے، جو مسلمان تھے وہ مومن شاہی لکھتے تھے. لیکن وہ زمانہ جو تھا جب یہ قتل عام ہوا تو وہ سارے انڈینز اور ہندو اور ان کے مفتی بہانی والے وہ وہاں گھوم رہے تھے. وہاں ان کی کرنسی چلتی تھی، اور وہ ریلوے کالونی جو تھی جس میں زیادہ تر بہاری تھے، وہاں انہوں نے بالکل قتل عام ایسا کیا کہ جس میں حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کوئی روکنے والا نہیں تھا. تو اس لیے جب آپ گنڈے کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو سب لوگ ہڑتال کریں گے، جلاؤ گہراؤ کریں گے، دکانوں کو جلائیں گے، اور یہ اس وجہ سے ہو رہا تھا. ہماری فوج نے گنڈوں پہ ہاتھ ڈالا تھا جیسے کہا گیا، یا اس بدامنی کو، یا جو آزادی والی جو صورتحال تھی
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آپریشن بھی کیا. اس کے بعد صورتحال تھوڑی سی بدلی ہوئی. جی پلٹن میدان کا ریفرنس آتا ہے. جی نہیں، آپ آج کی مثال لیجئے. ہمارے ہاں پچھلے 10-15 سالوں سے کتنے دھماکے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جس دن فوج نے فیصلہ کیا کہ ہم نیشنل الیکشن پلان کریں گے، اس کے بعد حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اس زمانے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو محور بن گیا تھا وڈیرا اور ملٹری ڈکٹیٹر کا، یہ چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے دانستہ ہاتھ نہیں ڈالا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جسٹس ہمارے چیف جسٹس منیر، وہ صدر ایوب کے وقت، یہ بات ذرا سننے والی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. پلیز. جسٹس منیر ایوب کے وقت ان کو لا منسٹر بنا دیا گیا کچھ عرصے کے لیے. وہ خود لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیاء. اس میں یہ واقعہ خود لکھتے ہیں کہ 1962 میں، یہ سال بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ 1962 میں صدر ایوب کو ابھی صرف 4 سال ہوئے تھے. 1962 میں یہ جو منسٹر صاحب ہیں، یہ جسٹس منیر صاحب ایز لا منسٹر یہ صدر ایوب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی کہ اسمبلی میں کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ بنگال سے آئے ہوئے جو نمائندے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ان کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرتا. تو آپ ان لوگوں سے کہیں کہ ان کو جواب دیں، یا پھر ہم ان سے کہیں کہ میاں آپ اپنا بندوبست خود کریں. تو کہتے ہیں صدر ایوب نے مجھے یہ کہا کہ بہتر ہے کہ آپ یہ بات بنگالیوں سے خود ہی کر لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ایک ایکس منسٹر سے یہ بات چھیڑی کہ بھائی اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ اپنا بندوبست خود کر لیں. تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ علیحدگی سجیسٹ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں کچھ اسی قسم کی بات ہے. تو ذرا اس کا جواب دیکھیں 1962 میں. وہ کہنے لگا دیکھیے ہماری میجورٹی ہے، آپ مائنورٹی میں ہیں، ہم میجورٹی میں. مشرقی پاکستان میں پاکستانی آبادی کا زیادہ حصہ ہے، تو اگر علیحدہ ہونا ہے تو آپ ہوں، ہم نہیں ہوں گے. ہم پاکستان ہیں، آپ نہیں ہیں. یہ 1962 میں وہ کہتے ہیں میں نے صدر ایوب کو آ کے کہا تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی. لیکن جتنی پالیسیز ہیں، میں اپنی کتابوں میں لکھتا رہا ہوں، جتنی پالیسیز ہیں وہ ساری اس قسم کی تھیں کہ وہ ان سے فاصلہ بڑھتا جائے. مثال کے طور پہ ہم جب اپنی ٹریننگ وغیرہ انگلینڈ سے کرنے کے بعد آئے، اس سے پہلے گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ مشرقی پاکستان والے آفیسر مغربی پاکستان میں اپوائنٹ ہوتے تھے 3 سال کے لیے، اور مغربی والے مشرقی میں ہوتے تھے. صدر ایوب نے 1960 میں آ کے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ یہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے، علیحدہ علیحدہ ہوں گے. اس کے بعد ہمارا جانا ادھر مفقود ہو گئے. تو ان کی سوچ شروع میں یہ تھی، اور اس سوچ کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو لیجیٹمیسی چاہیے تھی. لیجیٹمیسی کے لیے ان کو وڈیرے چاہیے تھے. وڈیرے جو تھے وہ صرف اپنی مرضی چلانا چاہتے تھے. اپنی مرضی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ مشرقی بنگال کے، مشرقی پاکستان کے وہ لوگ تھے جو آواز بلند کرتے تھے، جو چیلنج کرتے تھے. اس زمانے کی اگر آپ جو رپورٹیں تقاریر ہیں ہماری نیشنل اسمبلی کی، جب سیٹوں سینٹوں میں جا رہے تھے 1956 میں، تو کس قسم کی تقریریں بنگال کے نمائندے جو تھے ہماری نیشنل اسمبلی میں کیا کرتے تھے، اور کتنی دلیری سے اور کتنی اوپنلی وہ ہماری پالیسیوں کو نکتہ چینی کرتے تھے. یہی چیز جو تھی اس محور کو پسند نہیں تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان سے آہستہ آہستہ جان چھڑائی جائے. جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ اس سے یہ ڈیولپ ہو گیا ان کو کہ انہوں نے 58 میں کیا ہی اسی لیے تھا کہ کہیں بنگالیوں کی حکومت نہ آ جائے، یعنی ان کو امور مملکت میں شامل نہ کیا جائے. یہ یہاں کی سوچ تھی اور یہ ان پہ آشکار ہو چکی تھی. اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صفحہ 188 جو ہے اپنی کتاب کا اسے ذرا کھولیے نا، اور وہاں ایک پیراگراف ہے 128 سے اوپر 127 والا کا آخری حصہ. اب یہ دیکھیے یہاں ماتع تبصروں کا اور رویے کا ذکر موجود ہے یہاں پہ. تو یہ حصے جو ہے اسے ذرا آپ پڑھ کے پھر اس پہ کمنٹ کیجیے. بس یعنی
آپ کس پہ، یہ تو دو تین چیزیں ہیں. 128 صفحے پہ آپ اسے 128 اوپر جو ہے یہ حصہ جو، کیونکہ بنیادی طور پہ ہم اس قضیے تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جو حالات وہ اتنے ورسٹ ہو گئے تھے تو ہماری اداروں کا وہاں پہ رویہ کیسا تھا، اور کیا اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھے تو کیا ہم بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اور نہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے فکشن کا بہت زیادہ حصہ بنا ہے. وہاں جو ظلم ہوا، جو عورتوں پہ ریپ کیا گیا، جو وہاں پہ ہماری طرف سے، ہمارے اداروں کی طرف سے جو کچھ ہوا، وہ اب دیکھیے بہت سارے جگہوں پہ. ایک آصف موجود ہیں، انہوں نے کتاب بھی ایک مرتب کی اور اس میں بہت سارے افسانے بھی آئے اور یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. ہمارے لوگ بھی گئے وہاں اور انہوں نے اپالوجائز کیا کہ جناب ہم سے یہ جو ظلم ہوا اور تو یہ پہلے تو ایسا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. میں اس کی آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ تھوڑی سی عرض کروں. قصہ یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کو ٹرمز آف ریفرنس جو دیے گئے تھے وہ یہ تھے: نمبر 1 کہ مشرقی پاکستان میں ہتھیار کیوں ڈالے گئے، نمبر 2 مغربی پاکستان میں جنگ ایسے کیوں لڑی گئی کہ ان کو الٹیمیٹلی انہوں نے بھی وڈرا کر لیا، اور نمبر 3 وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. اس کے بعد حمود الرحمان کمیشن میں جب انہوں نے پوری چھان بین کر لی اور اس کے بعد وہاں سے آنے والے جنگی قیدیوں کو بھی ایگزامن کر لیا، تو اس کے بعد ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ ہم خالی سرنڈر کی بات نہیں کریں گے بلکہ ان عوامل کو دیکھیں گے جن کی وجہ سے یہ ہوا. اور اس میں انہوں نے ہر چیز، وہ کہتے ہیں کہ ہم معاشی بھی دیکھیں گے، سوشل بھی دیکھیں گے، ڈسپلنری بھی دیکھیں گے، اور اس میں یہ انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں کہ فوج میں کیا خرابیاں تھیں، ہماری سول میں کیا خرابیاں تھیں، ہماری جو منصوبہ بندی تھی اس میں کیا خرابی تھی، ہماری جنگ کی اسٹریٹجی میں کیا خرابیاں تھیں. تو انہوں نے ہر چیز پہ روشنی ڈالی ہے. اس ضمن میں وہ یہ لکھتے ہیں، اچھا جو جیسے میں نے عرض کیا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آ گئی تو 26 برس کے لیے اسے دفن کر دیا گیا اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں ذرا ان کی ایک ریکمنڈیشن پڑھ دوں. جی پلیز. ایک ریکمنڈیشن جو ان کی بنیادی ریکمنڈیشن تھی وہ ہے جی کہ جنرل یحییٰ خان، جنرل حمید خان، لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم پیرزادہ، میجر جنرل عمر، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اور میجر جنرل مٹھا پر عوام کے سامنے کھلا مقدمہ چلانا چاہیے، کیونکہ ان سب نے آپس میں ساز باز کر کے 25 مارچ 1969 کو فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت غصب کرنے کی مجرمانہ سازش کی. یعنی یہ وقت اس وقت سے چل رہا ہے کہ ایوب خان کو بھی انہوں نے آؤٹ کیا تاکہ جنرل یحییٰ کو نہ صرف مسند اقتدار پر قبضہ دلا سکیں بلکہ بوقت ضرورت تشدد اور طاقت کے ذریعے انہیں قائم بھی رکھ سکیں. یہ مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ در حقیقت سیاسی پارٹیوں پر دھونس، دھاندلی، لالچ اور رشوت کے ذریعے اثر انداز ہوتے رہے. اس طرح وہ الیکشن میں دخل اندازی کرتے رہے تاکہ ایک خاص ڈھب کے نتائج حاصل ہو سکے. بعد ازاں وہ بعض سیاسی پارٹیوں کو لالچ اور ترغیب دیتے رہے کہ وہ ڈھاکہ میں 3 مارچ 1971 والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کریں. یعنی وہ انکار بھی انہوں نے کروایا. جی جی. علاوہ سے انہوں نے باہمی گٹھ جوڑ سے مشرقی پاکستان میں دانستہ ایسے حالات پیدا کر دیے. یہ غور طلب ہے جی. انہوں نے باہمی گٹھ جوڑ سے مشرقی پاکستان میں دانستہ ایسے حالات پیدا کر دیے جن کی وجہ سے اول تو عوامی لیگ کی نافرمانی کی تحریک اور بعد ازاں مسلح بغاوت پیدا ہوئی، اور دوسرے ہماری فوج کے ہتھیار ڈالنے سے ملک دو لخت ہو گیا. صحیح. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جنرل یحییٰ اور ان کے 4-5 لوگ جو تھے انہوں نے نہ صرف وہاں بغاوت کروائی بلکہ سرنڈر بھی انہوں نے کروایا. صحیح. اب اس کانٹیکسٹ میں، اس بیک گراؤنڈ میں جو آپ کا سوال ہے کہ محمود الرحمان کمیشن لوگ لکھتے ہیں
ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکری پرائیویٹ مکانات، دکانیں اور بینک لوٹتے رہے، اور اسی طرح کئی بستیوں کو بھی بڑی بے دردی سے مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ ان جرائم کی بلا واسطہ تصدیق ایسٹرن کمانڈ کے متعدد احکامات سے بھی ہوتی ہے، جن میں ایسی شکایات دور کرنے کے لیے فوج کو بار بار تنبیہ کی جاتی رہی کہ وہ اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے ساری آبادی کو برگشتہ نہ کریں۔ ان احکامات کے تواتر کے باوجود حالات سدھر نہ سکے، جس کی بڑی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان جرائم کے مرتکب جتنے لوگ بھی پکڑے گئے ان کے خلاف دانستہ کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جہاں سینئر فوجی افسران خود محتاط تھے اور سختی سے ڈسپلن برقرار رکھتے تھے، وہاں ایسے واقعات نہ ہو سکے، مگر جہاں افسروں کا رویہ اپنے ماتحتوں کی طرح قابل اعتراض اور قانون شکن تھا، وہاں کی رپورٹ مختلف تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو لکھی گئیں 1974 میں اور حکومت سے کہا گیا کہ ان کے اوپر ایکشن لیا جائے، ایکشن لینے کے بجائے انہوں نے اس رپورٹ کو 26 برس کے لیے دفن کر دیا۔ یہ تھے میرا خیال ہے کہ ہم ان حالات کو یا اس کے پیچھے جو کچھ عوامل تھے وہ تو ہم ان تک پہنچے گے۔ اب ہم اس میں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ ایک ادیب کی حیثیت سے داخل ہوئے اور وہاں پہنچے، بلکہ میں وہاں سے جب آپ ہوٹل کی 11ویں منزل سے کھڑے ہو کے باہر دیکھ رہے تھے اور طیارے غوطہ لگاتے تھے اور وہاں جو تھے بمباری کرتے تھے اور ہمارے طیارے سکون سے پڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور عمارتیں جن میں سے آپ ابھی نکل کے بھاگ کے اس ہوٹل میں پناہ گزین ہوئے تھے، تو یہ جو خوف ہوتا ہے یا یہ جو تکلیف والی جو ایک لمحہ دیکھنا ہوتا ہے اذیت والا اور کچھ نہ کر سکنے والا، اس کو آپ کیسے لکھتے رہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جی اس کے لیے تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ عرض کروں۔ آج جس کتاب کے اوپر آپ یہ سیشن کر رہے ہیں اس کا نام تھا چہرے تھی۔ یہ چہرے 1974 میں جب میں جنگی قیدی سے رہا ہو کے آیا تھا تو اس وقت میں نے شائع کروائی تھی، جو میں نے لکھی وہیں تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ جو آپ نے جن حالات کی طرف اشارہ کیا، میں وہاں روز ڈائری لکھا کرتا تھا، لیکن جب حالات بہت بگڑنے لگے تو میں نے محسوس کیا کہ ڈائری جو ہے یہ اگر ہندوستانیوں کے فوجیوں کے ہاتھ پڑ گئی تو وہ پھر اس کے اوپر بے تحاشا کوشچننگ وغیرہ کریں گے۔ تو پھر میں نے جس وقت ہم سقوط ڈھاکہ سے 2 دن پہلے وہاں نیوٹرل زون میں پناہ لی ہم لوگوں نے، تو اس وقت میں نے ڈائری تو ایک طرف رکھ دی اور ایک چہرے کے عنوان سے ایک مضمون لکھنے لگ گیا جس میں چھوٹے چھوٹے واقعات کا تذکرہ تھا، تاکہ ان کو یہ اندازہ نہ ہو کہ میں ڈائری لکھ رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب فال ہو گیا تو وہ مضمون جو تھا وہ میں نے ایک جرنلسٹ کو دیا کہ آپ اس کو کسی طریقے سے پاکستان پہنچا دیں، چونکہ ہمارا تو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت تو اس قدر نفسا نفسی تھی، اس کے ہاتھ سے گم گیا، فعال ہو گیا۔ وہ ہمیں لے گئے ادھر کنٹونمنٹ میں، وہاں جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ تو سارے بنگلے لوٹے ہوئے تھے، اور لوٹے ہوئے بنگلوں میں میں نے ڈھونڈا، کہیں سے کاغذ ملا، کہیں سے کچھ ملا، تو میں نے دوبارہ 3 دن میں بیٹھ کے تو وہ چہرے جو تھی لکھی، جو بعد میں ہندوستانی فوج لے گئی اٹھا کے، بڑی مشکل سے ان سے لیا۔ لمبی بات ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ جب چہرے 1976 میں چھپی تو اس کے بعد حمود الرحمان کمیشن جو تھی رپورٹ، جب اس کو دفن کر دیا گیا، لیکن ہم نے جو وہاں دیکھا تھا اس کے بارے میں جب ہم لوگوں سے یہاں بات کرتے تھے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اور بھی کہتے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کو برین واش کر دیا گیا ہے، اس قسم کی چیزیں۔ لیکن اس لیے میں ساتھ ساتھ دوسری اپنی کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ چہرے کا جو پورشن تھا اس میں میں اب تھوڑا اضافہ کر سکتا ہوں، کیونکہ پھر میں نے ایک اضافہ کیا، اور اس کے بعد جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی تو پھر دوسرا اضافہ کر کے تو اب 2011 میں اس چہرے کو میں نے چہرے اور مہرے بنا لیا جی۔ اب چہرے اور مہرے جو ہے اس میں چہرے جو تھا وہ صرف 5 دن کی داستان تھی جب فعال ہوا تھا۔ آپ کا سوال جو ہے
میں بلکہ وہ چاہوں گا کہ یہ جو داستان جہاں سے شروع ہو رہی ہے جی نا، میں وہی عرض کرنا کیونکہ وہاں آپ جو کھڑکی والا جو منظر ہے وہیں پہ موجود ہے. تو میں وہ اب چہرے کے چند ٹکڑے پڑھوں گا اس طریقے سے کہ جو جن لوگوں کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی، ہر صفحے سے کوئی 2 3 لائنیں، تاکہ آپ کو سیکوینس کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. تو آج 15 دسمبر 1971 ہے اور ڈھاکہ کی جنگ زوروں پر ہے. مگر یہ کیسی جنگ ہے؟ نہ تیر و تفنگ، نہ شمشیر و سنا، نہ توپ، نہ ٹینک. انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے سب سے اوپر والی منزل کے کمرہ نمبر 1108 کی کھڑکی سے جھانکتا ہوں تو ڈھاکہ شہر کی سڑکیں، بلند و بالا عمارتیں اور سبز گوشے سنسان پڑے ہیں. سامنے رمنا پارک گویا کلوڈ فارم سونگے آپریشن ٹیبل پر بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے. یہ کیسی جنگ ہے جو بیرونی ممالک کے ریڈیو کے مطابق آج پورے زوروں پر ہے؟ مگر پھر جنگ کا طبل بجتا ہے. ڈھاکہ کے ہر کونے سے ہوائی حملے والے سارن پکار کر خبردار کرنے لگتے ہیں. چند ہی منٹ بعد 2 ہندوستانی ہوائی جہاز مشرق سے جھپٹ کر آتے ہیں، 2 مغرب سے، اور میری کھڑکی کے سامنے گرجتے ہوئے غوطہ لگاتے ہیں. ان کے پیٹ کے نیچے شعلے پلک جھپکتے ہیں، فضا میں بجلیاں کڑک جاتی ہیں اور ہوائی جہاز سرشار کرگسوں کی طرح اوپر کو اٹھتے ہیں. میری بے چین نظریں ادھر ادھر گھومتی ہیں اور یونیورسٹی کی ایک عمارت پر جم جاتے ہیں جہاں کالے دھوئیں اور بھوری گرد کا بادل اٹھنے لگتا ہے. چند طیارہ شکن توپیں اپنی متواتر گرج سے فضا کے پرخ اڑاتی ہیں، مگر خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے. ان کے وار خالی جا رہے ہیں. دشمن کے ہوائی جہاز فضا میں اس طرح اٹکیلیاں کرتے پھر رہے ہیں جیسے دریا پر بگلے. ڈھاکہ کرفیو کی آغوش میں پرسکوت ہے، مگر اوپر کی فضا میں بجلیاں کڑک رہی ہیں اور دھوئیں کی متعدد زبانیں دہائی دیتے دیتے بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہیں. یہی ڈھاکہ کی جنگ ہے جو سارا دن کڑک، دمک اور چنگھاڑ سے جاری رہتی ہے. جس طرح مؤدب بچہ سخت گیر استاد سے ڈنڈے کھاتا ہے، اسی طرح خاموش اور ویران ڈھاکہ تند و تیز بجلیوں کو فرما برداری سے سہ رہا ہے. اندازاً ہر 15-20 منٹ بعد نیا حملہ ہوتا ہے جو اکثر آدھ گھنٹہ تک جاری رہتا ہے. میں کبھی تو ہوٹل کی کھڑکی سے یہ یک طرفہ جنگ دیکھتا ہوں اور کبھی ہوٹل کے اندر ان چہروں کو دیکھتا ہوں جو غیر جانبدار علاقے یعنی نیوٹرل زون میں پناہ گزین ہیں. اس کتاب کا نام اسی لیے چہرے تھا. یہ بڑے ہی عجیب چہرے ہیں اس لیے کہ قریباً اصل رنگ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں جو عام حالات میں کبھی نہیں ہوتا. عام طور پر تو ہم چہرہ نہیں دیکھتے، فقط ان نقوش کو دیکھتے ہیں جو ایک چہرے کا روپ دھارے ہیں. مصلحت کے نقوش، مہذب مسکراہٹ کے نقوش، ریاکاری کے نقوش، مذہبی جنون کے نقوش، موقع شناسی کے نقوش، سیاسی لیڈری کے نقوش. مگر یہ چہرے ایسے حالات میں گھرے ہوئے ہیں کہ وقت نے ان کے سارے نقاب نوچ کر پھینک دیے ہیں اور انہیں ابھی یہ مہلت نہیں ملی کہ مستقبل کے لیے نئے نقاب کا انتخاب کر سکیں. ان چہروں کے خطوط میں تاریخ کروٹیں لے رہی ہے، فلسفے دم توڑ رہے ہیں، ذات تنکے کا سہارا تلاش کر رہی ہے اور وسوسوں کے سائے ایمان کو دھندلا کر رہے ہیں. اس ہجوم میں عام طور پر 4 قسم کے چہرے ہیں. پہلی قسم غیر ملکی چہروں کی ہے جو نامہ نگاروں، اخبار نویسوں اور تاجروں کا نقاب اوڑھے ہوئے ہیں، مگر ان میں کافی پہلے بھی یہاں موجود تھے اور آج بھی ہیں. ان میں کئی ایسے ہیں جو اس دن کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور آج پاکستان کی گردن کو آہستہ آہستہ جھکتا دیکھ کر اطمینان کا سانس لے رہے ہیں. ان کے بظاہر متین، سنجیدہ اور لا تعلق چہرے اس وقت ہم بہو بیٹیاں یا کیا جانیں اس کا انداز اختیار کیے ہیں، مگر ان بہو بیٹیوں نے 7 پردوں کے اندر ہی اندر وہ گل کھلائے ہیں کہ کل کا رقیب ہندوستان آج کا رازدان بن گیا ہے. یہ چہرے اس چمن کی آبیاری کرنے کے روپ میں آتے تھے مگر نہایت مہارت سے بے کنی کر رہے تھے اور اب ہماری خزاں کو بہار بنا رہے ہیں. یہ معاملہ آگے چلتا رہتا ہے. ان بنیادی طور پہ میں ایک بات آپ سے اور پوچھوں، وہ میں تو آپ کے اپنے جو
پہ بیت رہی تھی نا, یہ تو آپ جی میں وہ عرض کرتا ہوں, جو آپ کے اندر جو سنسنی تھی اس کی نشاندہی چاہتا ہوں. نہیں سمجھ سکیں گے اگر میں 4-6 ٹکڑے یہ نہ پڑھوں. صحیح. اس ہوٹل میں چہروں کی دوسری قسم مغربی پاکستانیوں کی ہے, جن میں سرکاری ملازم, پی اے کا اسٹاف اور پرائیویٹ فرموں کے ملازم ہیں. جی جی. ان میں بعض پہلے ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اب ریڈ کراس کی امان میں آ گئے ہیں. اس ہجوم میں تیسری قسم مشرقی پاکستان کے لوگوں کی ہے, زیادہ تر ایسے لوگوں کی جنہوں نے تن من اور دھن سے پاکستان کی حمایت کی اور آخر وقت تک حکومت کا ساتھ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے آئیڈیل پر نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ ملاحوں پر اعتماد نہ ہونے کے باوجود ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے اپنا سب چھوڑ کر آ گئے ہیں. اس شہر کی لگن کے مارچ کے بعد یہ چیخ چیخ کر بہت کچھ کہتے رہے مگر ان کی ایک نہ سنی گئی. اس کے باوجود یہ پاکستان کی حمایت میں لڑتے رہے. اور اس چوتھی قسم عام اسلام میں بہاری کہلاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 1947 میں بہار, آسام, یو پی اور سی پی وغیرہ سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آئے اور دوسرے درجے کے شہری بن گئے. یہ چہرے بہت ہی مظلوم ہیں, اتنے مظلوم کہ ہندو پاکستان کی مسلم قوم کا کوئی طبقہ اتنا مظلوم نہیں. انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے علاقے پاکستان میں نہیں ہوں گے بلکہ ہندوستان میں رہ جائیں گے. 1947 میں اپنے عزیزوں کی لاشوں پہ تیرتے ہوئے خون کے سمندر پار کر کے یہاں پہنچے. مارچ اپریل 1971 میں اس سے بھی برے دن دیکھے جب خود مسلمانوں کی بربریت ہندوؤں کے مظالم سے کہیں آگے بڑھ گئی اور اب دسمبر 1971 کے بعد پھر ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی. اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. جی جی. بنیادی طور پہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاریخ لکھنے والے یا واقعات لکھنے والے وہ ایک اور, لیکن جو چیز ایک ادیب اس پوری سچویشن کے اندر رہ کے وہ ہم اب نہیں محسوس کر سکتے, اس لمحے میں آپ موجود لیکن جب تک آپ 4 چہروں کا اندازہ نہ ہوتا. 15 دسمبر کا دن بڑا ہی اذیت ناک ہے. گھڑی کی سوئیاں مدھم ہیں, دشمن کے جہاز تیز ہیں, بموں کے دھماکے پرشور ہیں, سیکیورٹی کونسل سست ہے. امریکہ کا 7واں بحری بیڑا آنے کا اعلان کے باوجود نہ تو پہنچ پاتا ہے اور نہ یہ بتاتا ہے کہ کیوں آ رہا ہے. شمال میں چینی فوجیں حرکت کر رہی ہیں اور چین مدد کا اعلان بھی کرتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا. مغربی پاکستان میں شام کا حملہ ناکام ہوتا دکھائی دیتا ہے. راجستھان میں ہندوستانی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں. کراچی پر دھڑا دھڑ حملے ہو رہے ہیں. یہ سب مل کر ایسی بھیانک تصویر پیش کرتے ہیں جسے ماننے کو دل تیار ہی نہیں ہوتا. باہر ویران شہر پر ویران تر شام اترنے لگتی ہے. اندر ریڈیو سے چپکے ہوئے چہروں کی ویرانیاں بڑھنے لگتی ہیں. چھم میں کچھ نہیں ہوا, سیکیورٹی کونسل میں کچھ نہیں ہوا مگر ڈھاکہ میں تو بہت کچھ ہو گیا. اس وقت ہوائی حملے بند ہیں مگر ان کی فلک شکاف بعض گز چہروں کے پیچھے لرزاں ہیں. اور تازہ ترین خبر جنرل مانک شاہ کا الٹیمیٹم ہے کہ کل صبح 9:30 بجے تک کی مہلت ہے, اس وقت تک ہتھیار ڈال دیے جائیں وگرنہ 9:30 بجے ہمارے جہاز ڈھاکہ کی ہر اس بلڈنگ کو تباہ کر دیں گے جس میں پاک فوج ہوگی. آج دن بھر کے واقعات دیکھنے کے بعد لوگ جانتے ہیں کہ یہ خالی دھمکی نہیں ہے. اب جو ہتھیار ڈالنے کا جب پتہ چلتا ہے آپ کو, جی میں وہی پڑھ رہا ہوں. اس پہ دروازے پر دستک, میں اپنے کمرے کے, میں اٹھ کر دروازہ کھولتا ہوں تو میرا ساتھی کہتے ہیں چلیے سب لوگوں کو چمبیلی روم میں اکٹھا ہونے کو کہا گیا ہے. کیوں؟ میں حیرت سے پہنچتا ہوں. وہ صرف ایک لفظ بولتا ہے, سرنڈر. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں. اس اضطراری دور پر گھڑی دیکھتا ہوں 10:20 اور 7/16 تاریخ جمعرات. چمبیلی روم میں 150 کے قریب کرسیاں پڑی ہیں جن میں سے 40-50 پر لوگ بیٹھے ہیں. سامنے چھوٹے سے سٹیج پر ایک میز اور 3 کرسیاں سجی ہیں مگر اجلاس کا انعقاد کرنے والے بھی نہیں آئے. اکا دکا لوگ اندر آ رہے ہیں اور کرسیاں بھرتی جاتی ہیں مگر لوگ گمسم ہیں. شاید کوئی ایک آدھ چہرہ اپنے ساتھ والے سے سرگوشی کرتا ہو ورنہ سب خاموشی ہے. 11:15 بجے ریڈ کراس والا مشفق چہرہ آ کر اسٹیج پر بیٹھتا ہے. ساتھ اور 2 کارکن بھی ہیں. وہ رک کر محتاط الفاظ میں بات شروع کرتا ہے.
وہ بتاتا ہے کہ یہاں کے فوجی کمانڈروں نے احتیاط ڈالنے کے متعلق جنرل مارک شاہ کا الٹیمیٹم منظور کر لیا تھا، مگر ان سے فون پر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ تب انہوں نے ریڈ کراس سے بات کی اور ہم نے امریکن سفارت خانے کی وساطت سے نئی دہلی کو اطلاع دی۔ وہاں سے انڈین گورنمنٹ نے اپنے کمانڈروں کو بتایا۔ اس وقت جہاز حملے کے لیے اڑ چکے تھے، وہ واپس بلوا لیے گئے۔ اب قصہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، خدا معلوم آزاد بنگلہ دیش یا ہندوستان کا ایک صوبہ۔ کمرے کی کشادگی پھیل کر ایک وسیع خلا بن گئی ہے جس میں ہم معلق ہیں۔ ہماری حسیات مفلوج ہیں، پاؤں تلے زمین محسوس نہیں ہوتی، سر پر چھت نظر نہیں آتی، دیواریں کہیں غائب ہو گئی ہیں۔ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اس کا لمس عجیب سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی غیر حقیقی شے ہو جس کا کوئی وجود نہیں مگر پھر بھی جسم کو چھو رہی ہے۔ سارے خلا میں عجیب قسم کا خواب سا عالم ہے جس میں کئی کیفیتیں ہیں مگر پھر بھی نہیں ہیں۔ سائے خلط ملت ہیں، سکڑتا پھیلتا بکھرتا ہوا کمرہ ہے۔ اس بے پایاں کورے کی دھندلی کھوک سے انہونی جنم لیتے لیتے ہو جاتی ہے۔ دور بہت دور یقین اور بے یقینی کے حیولے آپس میں گتھم گتھا ہے۔ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ نہ جہان ہے نہ جان، نہ آس رہی نہ احساس۔ پاکستانی جھنڈے کے چاند تارے یہاں کیا ڈوبے، کائنات کے ماہ و انجم ہی ٹوٹ گئے۔ لوگ چمبیلی روم سے باہر نکل رہے ہیں، میں بھی اس ریلے میں بہہ کر باہر آ گیا ہوں۔ کیمرہ ہاتھ میں لٹکا ہے مگر اسے استعمال کرنے کا ہوش نہیں رہا۔ ذہن میں ایک دھواں سا گھوم رہا ہے کہ صدر یحییٰ کے انتقال اقتدار کا وعدہ آج پورا ہو گیا۔ اس دھواں میں سے دو بنگالی چہرے جھانکتے ہیں، ایک ستمبر والا اور دوسرا نومبر والا۔ ان دونوں نے مجھ سے بات کی تھی کہ آپ لوگ خود حالات خراب کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر قانون کی کتابوں کا بدنام فقرہ یاد آتا ہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے مگر حالات کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب وہ بدترین وقت آ گیا ہے جس کے خوف سے سب چہرے لرزاں تھے۔ پاکستان کی حکومت ڈھاکہ میں ختم ہو چکی ہے، اب مفتی بہانی اور ہجوم کی حکومت ہے۔ یہ دونوں ان تمام لوگوں کے خون کے پیاسے ہیں جو اس ہوٹل میں پناہ گزین ہیں۔ گورنر، وزراء، مغربی پاکستان کے سرکاری ملازمین اور غیر سرکاری لوگ اور وہ بنگالی جنہوں نے مغربی پاکستانیوں سے تعاون کیا تھا، سب شکار ایک عمارت میں جمع ہیں اور محبوس ہیں۔ ہوٹل غیر جانبدار علاقہ ہے، یہاں کسی کے پاس اسلحہ نہیں، اس کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ متعین نہیں۔ اب یہ عمارت صلاح عام دے رہی ہے اور لوگوں کی نظریں اس پر ہیں۔ ریڈ کراس کے اراکین بھی اسی خوف سے لرزاں ہیں۔ ان کے تمام غیر ملکی رضاکار باہر گیٹ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور بعض اندر گھوم کر ان چہروں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو زیادہ گھبرا ہے۔ ہوٹل میں مضطرب سی خاموشی ہے، بوجھل، بے چین اور تکلیف دہ خاموشی، ایسی خاموشی جو اکا دکا باتوں کے باوجود نہیں ٹوٹتی بلکہ اور گہری ہو جاتی۔ باتیں بھی دھیمی ہیں اور مختصر، جن میں کہنے والا کچھ کہہ جاتا ہے مگر سننے والا نہیں سنتا۔ وہ اپنے گہرے خیالات میں ڈوبا ہے اور جانتا ہے کہ کہنے والے نے بھی اپنے اصل خیالات سے بچنے کے لیے اوپری بات کی تھی۔ جہاں باتیں فرار کا ذریعہ بن جائیں وہاں خاموشی گمبھیر ہو جاتی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب جی، میرے سوال کا جواب ہو گیا۔ ہمارے پاس چونکہ وقت اب بالکل آخری لمحوں میں ہے، میں ابھی واقعہ آپ کا اس کے بعد آپ قیدی بنا لیے گئے اس پر وزٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں وہاں سے ظاہر ہے وہ تکلیف دہ ہے اور ہم یہاں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے لکھا وہ بھی کتابوں کا حصہ ہو گیا۔ کیا ہم نے اس ساری صورتحال سے کچھ سیکھا؟ اس لیے کہ ابھی آپ پچھلے دنوں دو مینار کے نام سے ایک مضمون لکھ رہے تھے اور کچھ نتائج آپ وہاں بتانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے ابھی جو اتنا بڑا سانحہ ہم پہ گزرا ہے، اتنا بڑی اذیت ہم نے دیکھی، اتنے بڑے جو ہمارے اپنے تھے ہم نے انہیں دور کیا، اور جنہوں نے دور کیا کیا ان کا رویہ بدلا ہے یا ہمارا اپنا رویہ بدلا ہے؟ دیکھیے، جس قسم کی چیز میں پڑھ رہا تھا اس کے بعد یہ سوال تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کا کھلا جواب دوں۔ جی جی، میں
آپ کی فکرے میں تھوڑی ترمیم کروں گا. جی ہم کا لفظ ہماری اس قوم کے اوپر نہیں لگتا. ہم ایک ہوموجینیس قوم ہوتی ہے. ہماری قوم کی دو سطحیں ہیں. ایک اوپر بھی سطح ہے جہاں رولرز ہیں, اور دوسری نیچے کی سطح ہے جہاں رعایا ہے. کرنے والے اوپر والے ہیں, نیچے والے جو چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے. ان دونوں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ آپس میں کلیش کرتے ہیں. ہم تو کسی زمانے میں لطیفہ سنا کرتے تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ گاڑی کی اوپر والی سیٹیں پشاور جا رہی ہیں, نیچے والی سیٹیں لاہور جا رہی ہیں. تو اس لیے ہم کا لفظ جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں لگتا. آپ یہ کہیے کہ کیا ان لوگوں نے کوئی سبق سیکھا ہے جو سب کچھ کرتے ہیں؟ تو میری یہ چاروں کتابیں جو میں نے مشرقی پاکستان میں لکھی ہیں, اس کے بارے میں میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جن قوتوں نے مشرقی پاکستان توڑا تھا وہ کسی نہ کسی شکل میں اقتدار کے ساتھ آج تک وابستہ رہی ہیں. اسی لیے ہم کوئی سبق نہیں سیکھتے. ہم سے میری مراد یہ ہے وہ, اور اسی لیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ وہ 26 برس تک دفن کی گئی. اور اس کے بعد بھی میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ جب میں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا اور اس کے اوپر جو کتابوں میں تبصرے ہوئے, اس میں چہرے والے پورشن کے جو صرف 5 دن کا تھا اس کے اوپر تو لوگوں نے تبصرے لکھے, لیکن اتنے لوگ خوف زدہ تھے کہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ والا حصہ تھا اس کا کوئی حوالہ دینے کو تیار نہیں تھا. صحیح. تو جو ہم ہیں وہ اتنے جابر ہیں کہ جو ان کے نیچے ہماری سطح ہے وہ نہ کھل کے بات کرتی ہے, نہ سوچتی ہے, نہ حوالے دیتی ہے. اب جی آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے تو جی پلیز اب مائک دیجیے. جی آ رہی آواز؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اچھا, سوال سے میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ نے جو سارا یہ بتایا ہے اس میں سمجھ یہ آئی کہ مشرقی پاکستان میں لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے, اور وہ جو اوپر والے ہم ہیں ان کو وہ سوال پسند نہیں آئے, الٹیمیٹلی انہوں نے اس حصے کو کاٹ کے علیحدہ کر دیا. تو کیا پاکستان میں یہ جو نیچے والے ہم ہیں ان کے اندر وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے بھی اب سوال کرنے شروع کر دیے ہیں, اور اس سینیریو میں اب ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے؟ یہ کوشچن ہے. دیکھیے, ہمارے ہاں تاریخ پڑھائی نہیں جاتی. ہم جو اسکول میں کالج میں اسکول میں جب پڑھتے تھے, ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں تاریخ پڑھائی جاتی تھی, اور میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. جی, میں نے 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت میٹرک کا امتحان دیا تھا. ہمارے ساتھ ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, ہمارے استاد ہندو تھے, مسلمان بھی تھے. تو ان سے ہم ایک سوال تاریخ کے ان ٹیچروں سے پوچھا کرتے تھے کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال سے یہاں اس علاقے تک جو آج پاکستان ہے آنے میں 100 سال لگے, تو کیا 100 سال ہمارے حاکم کیا کرتے رہے؟ یہ ہم سوال ان لوگوں سے, اپنے ٹیچروں سے اس وقت پوچھا کرتے تھے. اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ جی نائل تھے, یہ تھے. لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں اس عمر میں تو مجھے اس سوال کا جواب مل رہا ہے کہ جو اس وقت ہمارے حاکم کر رہے تھے وہی آج کر رہے ہیں. آصف آپ آصف فاروقی. مفتی صاحب, بہت ہی ہلا دینے والی اور تکلیف دہ گفتگو آپ نے کی ہے. میں اس گفتگو پہ اور کوئی سوال تو نہیں پوچھ سکتا. میں افسانے کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں یا جو جن واقعات کے بارے میں لکھا ہے ان کو قومی سطح پر زیادہ غور نہیں کیا گیا, لیکن کیا ان کے بارے میں اردو میں یا پاکستانی ادب میں کچھ لکھا بھی گیا یا لکھنے والوں نے بھی خاموشی اختیار کی؟ جی, میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ اوپر والے ہم سے لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ نیچے والے ہم ان کا حوالہ ہی نہیں دیتے. میری کتابیں جو ہیں آپ کو بہت کم ریفرنس کے طور پہ دیکھی جائیں, اس لیے کہ بات لمبی ہو جائے گی کہ ہمارا جو ایلیٹ طبقہ, ایلیٹ سے میری مراد پڑھا لکھا طبقہ ہے,
وہ بھی محض اپنا کیریئر بنانے میں لگا رہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی وجہ سے اوپر والے ہم جو ہیں وہ اس سے ناراض ہو جائیں، اس لیے وہ ان چیزوں کا حوالہ ہی نہیں دیتا، ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کبوتر بلی کو دیکھ کے جو آنکھیں بند کرتا ہے، ہمارے پڑھے لکھا طبقہ یہی کچھ کرتا ہے۔ جی کوئی جی آپ کہیے، وہ ادھر دیجیے مائک جی پیچھے۔ بس یہ ہمارے پاس ایک آدھ سوال کی اور گنجائش ہوگی، آپ جس نے کرنا تیاری کر لے اپنے سوال کی۔ جی پلیز۔ السلام علیکم جی، میرا نام طلحہ خالد ہے۔ پاکستان کی فوج نے جتنی سازشیں خلاف کی ہیں حکومت کی، وہ ساری کامیاب ہوئی ہیں، سارے ماشاء اللہ جو ہے وہ سکسیزفلی کو ہو گئے تھے، مگر فوج کے اندر جتنی بغاوتیں فوج کی ہائر قیادت کے خلاف ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری فیل ہوئی ہیں، تو اگر اس پہ آپ کوئی روشنی ڈال سکیں۔ دیکھیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میں نے لفظ فوج کا بہت کم استعمال کیا ہے، میں نے اس محور کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا تھا، اس میں وڈیرے اور فوجی ڈکٹیٹر تھے۔ یہ اس محور کی کارستانیاں، ہمارے فوج کی کارستانیاں نہیں ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہندوستانی جرنیلوں نے کتابیں لکھی ہیں 1971 کے متعلق، اس میں انہوں نے ہمارے فوجیوں کی کتنی تعریف کی ہے کہ یہ کتنے کس بہادری سے لڑے تھے جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ دیکھیے قصہ یہ ہے کہ 1971 میں تو سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیوں 1971 اس لیے ہوا کہ وہ محور جو تھا وہ اس سے پہلے دو ملٹری ڈکٹیٹر جو تھے انہوں نے اپنی لیجیٹیمیسی کی وجہ سے اس محور کو پروان چڑھایا، اور وہ محور نہیں چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ رہے۔ تو اس لیے اس میں فوج کو آپ نہ کہیں، اس محور کی بات کریں جس میں ہمارے وڈیرے، میں نے ابھی عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہ وہ قوتیں جنہوں نے پاکستان توڑا آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ہاں اقتدار سے وابستہ ہیں، اس میں ہمارے یہی وڈیرے ہیں۔ آپ آج کل جو ہو رہا ہے یہ پاناما لیکس وغیرہ کا معاملہ، یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ اوپر چھائے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب دے سکا ہوں یا نہیں جی؟ جی پلیز۔ جی کوئی اور سوال آپ کچھ کہیں گے؟ طاہر صاحب، آپ نے چونکہ اس کو ناول کا موضوع بنایا ہے، اس پورے سانحے کو راکھ میں، تو آپ اس حوالے سے جو چونکہ یہ ذکر ہو رہا سارا اس فعال کا، یہ دیر سے آئے نا، آپ اس پہ ذرا میرا خیال ہے کہ بھئی وقت بہت کم ہے یہاں پہ، یہ اتنا بڑا موضوع ہے اور خاص طور پہ مفتی صاحب نے اس کا آغاز کیا، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی میں ٹل ریسنٹلی ایک سب سے بڑا گھاؤ تھا، اور اس کے بعد سال پہلے وہ لگا دوسرا۔ پہلا تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی، میں آج تک ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکا جو اس میں انوالو تھے، اور میری خواہش تھی کہ کاش میری زندگی میں، اور یہ ممکن نہیں ہوگا اب مجھے جانتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرا کر عمر قیدی دے دی جائے، پھانسی نہ دی جائے۔ اٹ ہیزنٹ ہیپنڈ، سو دیٹ مینس کہ ایوری باڈی ایلس واز انوالوڈ۔ یہ ایک جس طرح اگاتھا کرسٹی کا ناول ہے مرڈر آن اورینٹ ایکسپریس، تو اس کے آخر میں جا کے کھلتا ہے کہ ایک شخص کو سب لوگوں نے مشترکہ طور پہ قتل کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان کو بھی ہم سب نے مل کے قتل کیا، اور نہ صرف راکھ میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے بلکہ اس کی بنیادی تھیم ہی مشرقی پاکستان سے علیحدگی، بلکہ خس و خاشاک زمانے میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے جو ہسٹوریکل حادثے ہیں ان کا لٹریچر میں کہیں نہ کہیں کوئی ویو پوائنٹ آنا چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا گھاؤ جو تھا وہ آرمی اسکول، پبلک اسکول میں جو پشاور میں 150 بچے مارے گئے تھے، میں ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ بہرحال اٹ از اے میں ذرا دیر سے اس لیے آیا کہ عبداللہ حسین بھی ذرا مشکل سے ملتے تھے، اور ان کا یہ حال بھی مجھے بہت مشکل سے ملا۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم نے تاریخ کا ایسا ورک پڑھا ہے جس پر اتنے سرخ دھبے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنا نہ چہرہ نظر آنے لگتا ہے، آتا ہے، نہ وہ جو مجرم ہیں ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے،
اور یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اس میں ایسے مجرموں کے چہرے جو ہے مسلسل اس میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مسعود مفتی صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کے چہروں سے نقاب نوچا جائے۔ میرا خیال ہے ان کتابوں کو آپ کو پڑھنا چاہیے اور انہیں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔